آج کا باشعور بچہ یا نوجوان ہمارے پاس آتا ہے اور ہم سے نہایت معصومیت سے پوچھتا ہے کہ یہ کائنات 6 دنوں میں کیسے بنی؟ قرآن کریم ایک ڈوبتے ہوئے ستارے کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ یہ 7 آسمان دراصل کیا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو چونکہ ہم نے خود غور و فکر کا راستہ چھوڑ دیا ہوتا ہے، ہمارے پاس ان عقلی اور سائنسی سوالات کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اور جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو ہم اپنی اس کمزوری اور لاجواب ہونے کی خفت کو چھپانے کے لیے غصے کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم انہیں دلیل سے مطمئن کرنے کی بجائے جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ کر چپ کرواتے ہیں اور انہیں دین سے مزید دور دھکیل دیتے ہیں۔ دراصل جب ایک باشعور اور ذہین نوجوان یہ سوالات پوچھنا شروع کرتا ہے، اور وہ اپنے نفس یا دنیاوی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے ایتھیسٹ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو وہ دین سے بغاوت نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو اپنے پیدائشی مسلمان ہونے کے درجے سے نکل کر ایک سچے مومن کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کی جد و جہد کر رہا ہوتا ہے۔ مگر ہم اس کی علم کی تشنگی کو سمجھنے کی بجائے اس پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر اس نوجوان کو مسلمان سے مومن تو نہیں بننے دیتا، مگر اسے مسلمان سے ملحد کی طرف ضرور دھکیل دیتا ہے۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہ ظلم، ہماری یہ سختی صرف ہمارے اپنوں تک محدود نہیں رہی۔ جو لوگ باہر سے اس دین کی خوبصورتی دیکھ کر اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی ہماری جہالت انہیں بھی دین سے باغی کر دیتے ہیں۔ یہ کڑوا سچ ہے کہ آج بہت سارے لوگ دین سے اسلام کی وجہ سے دور نہیں ہیں، بلکہ وہ ہم مسلمانوں کے انہی تلخ اور جاہلانہ رویوں کی وجہ سے دین چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے دین کو اتنا مشکل بنا کر پیش کر دیا ہے کہ اس کی ایک دل دہلا دینے والی مثال ذرا سندھ کے اس نوجوان جوڑے کے ساتھ ہونے والے ظلم کی صورت میں دیکھیے۔ جب بہاولپور سے کچھ لوگ مجھ سے ملنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ جب ان جوڑے نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور رہنمائی کے لیے ایک مولانا صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے دین کی روح کو سمجھے بغیر کہا کہ حالت کفر کا تمہارا پچھلا نکاح باطل ہو چکا ہے، اب عورت کو حلالہ کرنا ہوگا۔ اور ظلم دیکھیے کہ جس شخص کے ساتھ حلالہ کروایا گیا، اس نے 3 مہینے گزرنے کے باوجود اس نوجوان لڑکی کو طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بے بس عورت عزت بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گئی، اور وہ نوجوان شوہر جو اپنے دل سے اسلام کی محبت لے کر آیا تھا، اس ناانصافی کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا شدید ترین دشمن بن گیا۔ اسی طرح ذرا اس کینیڈین لڑکی کے درد کا تصور کیجئے۔ وہ ایک مصری لڑکے سے، مسلمان لڑکے سے شادی کرتی ہے، اسے کینیڈا بلواتی ہے، اسے اپنا گھر دیتی ہے، اس کے لیے مسجد تعمیر کرواتی ہے۔ وہ شخص اسی مسجد کا امام بن جاتا ہے، لیکن پھر وہ نام نہاد امام مسجد اس لڑکی کے گھر اور مسجد پر قبضہ کر لیتا ہے، اور ظلم کی انتہا کہ اسی کے پرانی شادی کے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ آج جب وہ کینیڈین لڑکی مجھے کال کرتی ہے تو فون پر اس کا رونا بند نہیں ہوتا، وہ مسلسل بلک بلک کر روتی ہے، اور اسی اذیت میں مجھ سے اسلام پر سوال اٹھاتی ہے۔ بتائیے، کیا اس کی دین سے دوری کی وجہ اسلام ہے؟ نہیں، وہ اس مسلمان نما انسان کے دھوکے اور منافقت سے باغی ہوئی ہے۔ جب ایک تہجد گزار باپ انا کی تسکین کے لیے بیٹی کی زبردستی دگنی عمر کے شخص سے شادی کرواتا ہے، یا شوہر بیوی پر بے جا ظلم کرتا ہے، تو نفرت دین سے نہیں، ان رویوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، دین سے دور جانے والا تو برباد ہوتا ہے، لیکن جب جس کے تلخ رویے کی وجہ سے اور جب نے اسے دین سے دور کیا، وہ بھی روز محشر جواب دہ ہوگا، اتنا ہی گناہگار ہوگا۔ ہمارے یہ تلخ رویے، یہ جبر اور یہ فتوے دراصل ایک نوجوان کو شکوک و شبہات کے ایک ایسے خوفناک بھور میں دھکیل دیتے ہیں جہاں وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔